السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. فزکس کلاس 10th چیپٹر نمبر 11 ہے ساؤنڈ. تو ٹاپک نمبر 1 ہے ساؤنڈ ویوز. ساؤنڈ لیول سے کیا مراد ہے، اس کا فارمولہ لکھیں. دونوں ساؤنڈز کی لاؤڈنس کے فرق L-L کو ساؤنڈ لیول یا ساؤنڈ کی انٹینسٹی لیول کہتے ہیں. ساؤنڈ لیول کا فارمولہ K/1/L ہے. سادہ مثال سے ثابت کریں کہ ساؤنڈ کی اشاعت کے لیے مٹیریل میڈیم کی ضرورت ہوتی ہے. ساؤنڈ ویوز میکینیکل ویوز ہیں، اس لیے ان کی اشاعت کے لیے میڈیم کی ضرورت ہوتی ہے. اگر میڈیم موجود نہ ہو تو ساؤنڈ کی اشاعت ممکن نہیں ہوتی. ایک بیل جار کے سادہ سے تجربہ سے ثابت کرتے ہیں. بیل جار کو ویکیوم پمپ کے پلیٹ فارم پر رکھیں. ایک الیکٹرک بیل کو دو تاروں کی مدد سے بیل جار کے اندر لٹکائیں. ان تاروں کو ایک بیٹری سے جوڑ دیں. گھنٹی بجنا شروع ہو جائے گی جس کو آپ بآسانی سن سکتے ہیں. اب جار کی ہوا کو ویکیوم پمپ کی مدد سے خارج کرنا شروع کر دیں. ساؤنڈ آہستہ آہستہ مدھم ہونا شروع ہو جائے گا اور آخر کار اتنی کم ہو جائے گی کہ سنائی نہیں دے گی، حالانکہ بیل جار کے اندر گھنٹی بجتی نظر آئے گی. اب دوبارہ جار میں ہوا داخل کرنا شروع کر دیں. آواز دوبارہ سنائی دینے لگے گی. اس سے ثابت ہو جائے گا کہ ساؤنڈ کو حرکت کے لیے میڈیم کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھوس یا مائع میں آواز کس میں تیز چلتی ہے، کیوں؟ ساؤنڈ ویوز اور ساؤنڈ کی سپیڈ پر میڈیم بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. ساؤنڈ ویوز صرف اس میڈیم میں سے گزر سکتی ہے جس کے ذرات وائبریٹ کر سکتے ہیں. ساؤنڈ ویکیوم سے نہیں گزر سکتی. ساؤنڈ کی سپیڈ کا انحصار میڈیم کی نوعیت پر بھی ہوتا ہے. عام طور پر مائع میں ساؤنڈ کی سپیڈ گیسز میں ساؤنڈ کی سپیڈ سے 5 گنا زیادہ ہے، جبکہ ٹھوس اجسام میں ساؤنڈ کی سپیڈ گیس میں ساؤنڈ کی سپیڈ سے 15 گنا زیادہ ہوتی ہے. اس سے ظاہر ہوا کہ ٹھوس اجسام میں ساؤنڈ کی سپیڈ سب سے زیادہ ہوتی ہے. ٹیوننگ فورک کی فریکوینسی کن چیزوں پر انحصار کرتی ہے؟ ٹیوننگ فورک کی فریکوینسی کا انحصار ٹیوننگ فورک کی شاخوں کے ماس پر ہوتا ہے. اگر ماس زیادہ ہوگا تو فریکوینسی کم ہوگی، اس کا مطلب ہے کہ پچ کم ہوگی. ساؤنڈ ویو کی تعریف کریں. ساؤنڈ ویو میکینیکل ویو کی ایک قسم ہے جو کہ کسی وائبریٹری جسم سے پیدا ہوتی ہے. ساؤنڈ کمپریشن ویو کی شکل میں ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتی ہے. آواز کیا ہے؟ آواز پیدا ہونے کے لیے ضروری شرائط لکھیے. آواز میکینیکل ویوز کی ایک قسم ہے جو کہ کسی وائبریٹری جسم سے پیدا ہوتی ہے. ساؤنڈ کمپریشن ویوز کی شکل میں ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتی ہے. آواز کی اشاعت سے کیا مراد ہے؟ آواز میکینیکل ویوز کی ایک قسم ہے اور اسے اشاعت کے لیے کسی میڈیم کی ضرورت نہیں ہوتی. ساؤنڈ ویوز نیگیٹو ڈنل ویوز ہیں جو کہ کمپریشن اور ریئر فریکشن کے ذریعے سفر کرتی ہیں. آواز کی کوالٹی کیا ہے؟ ساؤنڈ کی وہ خصوصیت جس کی وجہ سے ہم ایک ہی بلندی اور پچ کی دو ساؤنڈز میں فرق محسوس کر سکتے ہیں، کوالٹی کہلاتی ہے. ساؤنڈ ویوز کو میکینیکل ویوز کیوں کہتے ہیں؟ ساؤنڈ ویو کو میکینیکل ویوز کہتے ہیں چونکہ دونوں کو اشاعت کے لیے میڈیم کی ضرورت ہوتی ہے. اسٹیتھوسکوپ کیا ہے؟ اسٹیتھوسکوپ میں ساؤنڈ کی ٹرانسمیشن چیسٹ پیس سے ہوتی ہوئی ہوا سے بھری ہوئی کھوکھلی ٹیوبز کے ذریعے ڈاکٹر کے کانوں تک پہنچتی ہے. ساؤنڈ ویوز کی خصوصیات. گمک کی تعریف کریں. پتلی دیواروں والے جام کے جار سے جب ساؤنڈ ویوز ٹکراتی ہیں تو یہ جار وائبریٹ کرتا ہے. اس عمل کو ساؤنڈ ویو کی گمک کہتے ہیں. آواز کی انٹینسٹی اور لاؤڈنس کے درمیان تعلق بیان کیجیے. لاؤڈنس ساؤنڈ کی وہ خصوصیت ہے جس کی بنیاد پر ہم مدھم اور بلند ساؤنڈ میں فرق کر سکتے ہیں، جبکہ ساؤنڈ کی سمت کے عموداً رکھے ہوئے یونٹ ایریا سے فیصد فی سیکنڈ منتقل ہونے والی انرجی ساؤنڈ کی انٹینسٹی کہلاتی ہے. آواز کی پچ اور کوالٹی کے درمیان فرق بیان کریں. پچ ساؤنڈ کی فریکوینسی پر منحصر ہوتی ہے. ہائی پچ کا مطلب ہے ہائی فریکوینسی ہے اور کم پچ کا مطلب کم فریکوینسی ہے. ساؤنڈ کی وہ خصوصیت جس کی وجہ سے ہم ایک ہی بلندی اور پچ کی دو ساؤنڈز میں فرق محسوس کر سکتے ہیں، آواز کی کوالٹی کہلاتی ہے. ساؤنڈ کی انٹینسٹی کی تعریف کریں اور اس کا یونٹ لکھیں. ساؤنڈ کی سمت کے عموداً رکھے ہوئے یونٹ ایریا سے فی سیکنڈ
منتقل ہونے والی انرجی ساؤنڈ کی انٹینسٹی کہلاتی ہے. اس کا یونٹ WM-2 فی مربع میٹر ہے. لاؤڈنس کی تعریف کیجیے. اس کا انحصار کن عوامل پر ہوتا ہے؟ لاؤڈنس ساؤنڈ کی وہ خصوصیت ہے جس کی بنیاد پر ہم مدھم اور بلند ساؤنڈز میں فرق کر سکتے ہیں. ساؤنڈ کی لاؤڈنس بہت سے عوامل پر منحصر ہوتی ہے. وائبریٹنگ جسم کا ایمپلیٹیوڈ، وائبریٹنگ جسم کا ایریا، وائبریٹنگ جسم سے فاصلہ، کان کی حساسیت. فریکوینسی اور پچ میں کیا فرق ہے؟ کسی پوائنٹ کے گرد وائبریٹری موشن کرتے ہوئے جسم کی ایک سیکنڈ میں وائبریشنز کی تعداد فریکوینسی کہلاتی ہے. اسے ایف سے ظاہر کیا جاتا ہے. اس کا یونٹ ایچ زیڈ ہے. فارمولا F=L/T. جبکہ پچ آواز کی وہ خصوصیت ہے جس کی بنا پر ہم کسی باری اور باریک ساؤنڈ میں فرق کر سکتے ہیں. بے آواز سیٹی سے کیا مراد ہے؟ اس کی رینج بتائیں. کچھ لوگ بے آواز سیٹی جس کی فریکوینسی 20,000 ہرٹز سے 25,000 ہرٹز تک ہوتی ہے کتوں کو بلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. سیٹی انسانوں کے لیے بے آواز ہے لیکن کتوں کے لیے نہیں، کیونکہ کتوں کی قابل سماعت ساؤنڈ کی فریکوینسی بہت زیادہ ہوتی ہے. آواز کی پچ سے کیا مراد ہے؟ اس کا انحصار کن عوامل پر ہے؟ پچ ساؤنڈ کی فریکوینسی پر منحصر ہوتی ہے. ہائی پچ کا مطلب ہائی فریکوینسی اور کم پچ کا مطلب ہے کم فریکوینسی. میوزیکل ساؤنڈز اور شور میں کیا فرق ہے؟ میوزیکل ساؤنڈ ایسی ساؤنڈ جو ہمارے کانوں کو بھلی اور سریلی محسوس ہو، میوزیکل ساؤنڈ کہلاتی ہے. شور ایسی ساؤنڈ جو کانوں پر اچھا اثر نہیں رکھتی بلکہ کانوں کو ناخوشگوار محسوس ہوتی ہے، شور کہلاتی ہے. وائبریٹنگ جسم کے ایمپلیٹیوڈ کا لاؤڈنس پر کیا اثر ہوتا ہے؟ وائبریٹنگ جسم کا ایمپلیٹیوڈ جتنا زیادہ ہوگا آواز کی لاؤڈنس اتنی ہی زیادہ ہوگی. لاؤڈنس کن عوامل پر انحصار کرتی ہے؟ لاؤڈنس کا انحصار درج ذیل عوامل پر ہوتا ہے. وائبریٹنگ جسم کا ایمپلیٹیوڈ، وائبریٹنگ جسم کا ایریا، وائبریٹنگ جسم سے فاصلہ. آواز کی دو خصوصیات تحریر کریں. کوالٹی اور پچ. وائبریٹنگ جسم کے ایمپلیٹیوڈ کا آواز کی لاؤڈنس پر کیا اثر ہوتا ہے؟ ساؤنڈ کی لاؤڈنس وائبریٹنگ جسم کے ایمپلیٹیوڈ کے ساتھ بدل جاتی ہے. اگر ہم ستار کی دوری کو شدت کے ساتھ کھینچیں تو اس سے بلند ساؤنڈ پیدا ہوگی. اس طرح اگر ہم ڈرم کو زور سے بجائیں تو اس کی ممبرین کا ایمپلیٹیوڈ بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں ایک اونچی آواز سنائی دیتی ہے. ساؤنڈ کی فریکوینسی کی تعریف کریں اور اس کا یونٹ لکھیں. کسی میڈیم سے ایک سیکنڈ میں گزرنے والے ساؤنڈ ویوز کی تعداد کو ساؤنڈ ویو کی فریکوینسی کہتے ہیں. اس کا یونٹ ہرٹز ایچ زیڈ ہے. نیکسٹ ٹاپک ہے ریفلیکشن آف ساؤنڈ. ریفلیکشن آف ساؤنڈ سے کیا مراد ہے؟ جب ساؤنڈ کسی میڈیم کی سطح پر پڑتی ہے تو وہ پہلے میڈیم میں واپس پلٹ آتی ہے. اس عمل کو ساؤنڈ کی ریفلیکشن کہتے ہیں. ایکو کی تعریف کریں. ایکو جب ساؤنڈ کسی میڈیم کی سطح پر پڑتی ہے تو وہ پہلے میڈیم کی طرف واپس لوٹ آتی ہے. اس عمل کو گونج یا ریفلیکشن کہا جاتا ہے. کیا ساؤنڈ کی گونج اور ریفلیکشن کے درمیان کوئی فرق ہے؟ وضاحت کریں. گونج یا ریفلیکشن ایک ہی شے کے دو نام ہیں. جب ساؤنڈ کسی میڈیم کی سطح پر پڑتی ہے تو وہ پہلے میڈیم کی طرف واپس لوٹ آتی ہے. اس عمل کو گونج یا ریفلیکشن کہتے ہیں. بازگشت یا ساؤنڈ کی ریفلیکشن سے کیا مراد ہے؟ جب ساؤنڈ کسی میڈیم کی سطح پر پڑتی ہے تو وہ پہلے میڈیم کی طرف لوٹ آتی ہے. اس عمل کو ساؤنڈ کی گونج یا بازگشت کہتے ہیں. ساؤنڈ کی سپیڈ. ساؤنڈ ویو کی فریکوینسی معلوم کریں. جبکہ ساؤنڈ کی سپیڈ 340 ms-1 اور ویو لینگتھ 0.5 میٹر ہو تو ساؤنڈ ویو کی سپیڈ v=340 ms-. تو ویو لینگتھ ویو لینگتھ کا فارمولا -5 میٹر 0.5 میٹر. تو سپیڈ فورس ملٹیپلائی لینتھ. F/v/π. تو F=340 میٹر اوور 0.5 سیکنڈ 680 Hz. تو نیکسٹ کویشچن ہے 25 ڈگری سینٹی گریڈ ٹمپریچر پر ہوا میں آواز کی سپیڈ کیا ہوتی ہے؟ 25 ڈگری سینٹی گریڈ ٹمپریچر پر ہوا میں آواز کی سپیڈ
346 ms-1 ہوتی ہے۔ ساؤنڈ کی تعریف کریں۔ ہوا میں 25 ڈگری سینٹی گریڈ پر ساؤنڈ کی سپیڈ کیا ہوگی؟ ساؤنڈ میکینیکل انرجی کی ایک قسم ہے جو وائبریٹنگ جسم سے پیدا ہوتی ہے۔ ہوا میں 25 ڈگری سینٹی گریڈ پر ساؤنڈ کی سپیڈ 346 میٹر فی سیکنڈ ہے۔ 25 ڈگری سینٹی گریڈ پر براس اور لوہے آئرن میں آواز کی رفتار کتنی ہے؟ 25 سینٹی گریڈ پر لوہے میں آواز کی سپیڈ 5950 میٹر فی سیکنڈ ہے اور براس میں آواز کی سپیڈ 4700 میٹر فی سیکنڈ ہے۔ نیکسٹ آتا ہے ٹاپک شور کی آلودگی۔ تو پہلا کویشچن ہے شور سے کیا مراد ہے؟ اس کے ذرائع بیان کیجیے۔ ایسی تمام ساؤنڈز جو کانوں پر اچھا اثر نہیں رکھتی بلکہ کانوں کو ناخوشگوار محسوس ہوتی ہیں شور کہلاتی ہیں۔ شور کی وجہ سے ساؤنڈ کی نامناسب اور اچانک وائبریشن ہے۔ نقل و حمل کا ساز و سامان اور بڑی مشینری شور کی آلودگی کا بنیادی ذریعہ ہے۔ صنعتی علاقوں میں بڑی مشینری کا شور، بڑی گاڑیوں کے بلند ہارنز، ہارنز اور الارمز وغیرہ۔ صوتی نگہبانی سے کیا مراد ہے؟ ناخوشگوار ساؤنڈز کو ملائم اور مسام دار سطح سے جذب کرنے کے لیے استعمال ہونے والی ترکیب یا طریقہ کو صوتی نگہبانی کہا جاتا ہے۔ شور کے بے ضرر لیول کے عوامل بیان کیجیے۔ شور کا بے ضرر لیول دو عوامل پر منحصر ہے: شور کا حجم، شور کا یعنی وزن، شور کا دورانیہ، شور کی ٹائمنگ اور شور کا ویٹ۔ تو شور کا لیول عام طور پر بہت سے ممالک میں 8 گھنٹے روزانہ کے اوقات میں 85 سے لے کر 90 ڈی بی ہوتا ہے۔ شور کی آلودگی کا قابل سماعت لیول کی حد تک محدود کیا جا سکتا ہے۔ ماحول میں شور کی آلودگی کو ماحول دوست مشینری، ساز و سامان، ساؤنڈ بیریئرز، سننے کے حفاظتی آلات استعمال کر کے قابل قبول حد تک کم کیا جا سکتا ہے۔ شور کی آلودگی سے کیا مراد ہے؟ امپورٹنٹ کویشچن ہے، تو دیکھ لیتے ہیں۔ ایسی ساؤنڈ جو انسانی کانوں کو ناخوشگوار محسوس ہوتی ہے شور کہلاتی ہے۔ شور کی وجہ سے کچھ ساؤنڈز کی نامناسب اور اچانک وائبریشن ہے۔ بڑے شہروں میں شور کی آلودگی ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ شور کے انسانی صحت پر منفی اثرات ہوتے ہیں کیونکہ یہ کچھ ناخوشگوار حالات کا باعث بن سکتا ہے، جیسا کہ سماعت کا کھو جانا، نیند کا نہ آنا، غصہ، ہائپر ٹینشن، ہائی بلڈ پریشر وغیرہ۔ شور کا لیول عام طور پر بہت سے ممالک میں 8 گھنٹے روزانہ کے اوقات میں 85 سے لے کر 90 ڈی بی ہوتا ہے۔ انسانی صحت پر شور کے دو اثرات بیان کریں۔ شور کے انسانی صحت پر منفی اثرات ہوتے ہیں۔ یہ کچھ ناخوشگوار حالات کا باعث بنتا ہے جیسا کہ سماعت کا کھو جانا، نیند کا نہ آنا، غصہ، ہائپر ٹینشن، ہائی بلڈ پریشرز وغیرہ۔ نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے قابل سماعت ساؤنڈ کی فریکوینسی کی حدود۔ تو یہ دیکھ لیتے ہیں۔ قابل سماعت فریکوینسی کی حد 20 Hz سے لے کر 20,000 Hz تک ہے۔ چھوٹے بچے اور عمر رسیدہ افراد کے لیے قابل سماعت ساؤنڈ کی فریکوینسی کی حدود کیا ہے؟ چھوٹے بچے 20,000 Hz تک کی ساؤنڈز سن سکتے ہیں جبکہ عمر رسیدہ لوگ 15,000 ہرٹز سے زیادہ فریکوینسی کی ساؤنڈز نہیں سن سکتے۔ نیکسٹ کویشچن ہے الٹرا ساؤنڈ سے کیا مراد ہے؟ آپ نے اپنی روزمرہ زندگی میں بڑی دفعہ سنا ہوگا الٹرا ساؤنڈ کا لفظ، تو آپ کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ الٹرا ساؤنڈ ہوتا کیا ہے آخر اصل میں۔ تو کویشچن ہے الٹرا ساؤنڈ سے کیا مراد ہے؟
انسانی کان کے لیے قابل سماعت فریکوینسی کی حد لکھیے۔ یہ کویشچن 8 مرتبہ بورڈ کے ایگزامز میں آ چکا ہے، تو ظاہر ہے امپورٹنٹ کویشچن ہے، تو دیکھ لیجئے گا۔ ایسی ساؤنڈ جس کی فریکوینسی 20,000 ہرٹز سے زیادہ ہو اور ایک صحت مند انسانی کان کے لیے ناقابل سماعت ہو، الٹرا ساؤنڈ کہلاتی ہے۔ ایسی ساؤنڈ جس کی فریکوینسی 20,000 ہرٹز سے زیادہ ہو اور ایک صحت مند انسانی کان کے لیے ناقابل سماعت ہو، الٹرا ساؤنڈ کہلاتی ہے۔ ایک صحت مند انسان کان 20 ہرٹز سے لے کر 20,000 ہرٹز تک کی فریکوینسی کی ساؤنڈ سن سکتا ہے۔ الٹرا ساؤنڈ۔ الٹرا ساؤنڈ کے 2 استعمالات تحریر کریں۔ زیادہ طاقتور الٹرا ساؤنڈ الٹراسونک استعمال کرکے شریانوں میں جمے ہوئے خون کے لوتھڑوں کا علاج بھی کیا جاتا ہے، اور الٹرا ساؤنڈ سے تھائرائیڈ گلینڈز کی تصاویر لے کر ان کا بھی علاج کیا جا سکتا ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہے، الٹرا سونک کی تعریف کیجیے اور ایک استعمال تحریر کیجیے۔ ایسی ساؤنڈ جن کی فریکوینسی 20,000 ہرٹز سے زیادہ ہو اور ایک صحت مند انسانی کان کے لیے ناقابل سماعت ہو، الٹرا ساؤنڈ یا الٹرا سونک کہلاتی ہے۔ قابل سماعت ساؤنڈ کی نسبت الٹرا سونک کی انرجی اور فریکوینسی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ مزید برآں مساوات V=F π کے مطابق الٹرا سونک کی ویو لینتھ بہت کم ہوتی ہے اور یہ بہت چھوٹے اجسام کا پتہ لگانے کے لیے مفید ہے۔ تو نیکسٹ کویشچن ہے ہمارا، الٹرا سونک کی مدد سے سمندر کی گہرائی کیسے معلوم کی جا سکتی ہے؟ الٹرا سونک کی مدد سے سمندر کی گہرائی سمندر کی تہہ میں پائے جانے والے اشیاء کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس طریقہ کار کو سونار کہتے ہیں۔ یہ کویشچن تو اوپر ہو رہا ہے نا، الٹرا سونک کی مدد سے سمندر کی گہرائی کیسے معلوم کی جا سکتی ہے، تو کویشچن آتا ہے سونار سے کیا مراد ہے؟ ٹرانسمیٹر سے الٹرا سونک ویوز کو سمندر کی تہہ کی طرف بھیجا جاتا ہے اور ریفلیکٹ ہونے والی ساؤنڈز کو ریسیور کے ذریعے اکٹھا کیا جاتا ہے۔ الٹرا سونکس کے خارج ہونے اور واپس آنے کے دورانیہ کا حساب لگا کر اور پانی میں ساؤنڈ کی سپیڈ استعمال کر کے سمندر کی سطح سے اس جسم کا فاصلہ ماپا جا سکتا ہے۔ الٹرا ساؤنڈ سے کیا مراد ہے؟ انسانی کان کی قابل سماعت فریکوینسی حد لکھیے۔ ایسی ساؤنڈ جس کی فریکوینسی 20,000 ہرٹز سے زیادہ ہو اور ایک صحت مند انسانی کان کے لیے ناقابل سماعت ہو، الٹرا ساؤنڈ کہلاتی ہے۔ ایک صحت مند انسانی کان 20 ہرٹز سے لے کر 20,000 ہرٹز تک کی فریکوینسی کی ساؤنڈ سن سکتا ہے۔ جی تو میں اوپر بتا رہا تھا کہ کویشچن آتا ہے ایگزامز میں بڑی مرتبہ آیا ہے، وہ کویشچن ہوتا ہے کہ سونار سے کیا مراد ہے، تو اس کا آپ یہاں سے بھی لے سکتے ہیں، جو اس کا آنسر ہے یہاں سے لے کے ایک منٹ، تو اس کا جو ہے کویشچن کا آنسر آپ یہاں سے لے سکتے ہیں، یہاں سے لے کے یہاں تک یہاں تک۔ تو کویشچن ہے سونار سے کیا مراد ہے، ایسا کویشچن آئے گا ایگزامز میں، تو اس کا آپ نے آنسر لکھنا ہے الٹرا سونک کی مدد سے سمندر کی گہرائی یا سمندر کی تہہ میں پائے جانے والی اشیاء کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس طریقہ کار کو سونار کہتے ہیں۔ بہت ہی امپورٹنٹ کویشچن ہے، تو آپ نے ضرور دیکھنا ہے۔ تو
نیکسٹ کویشچن جو ہمارا ہے جی یہ ہو گیا تھا، اور یہ ہے علم طب کے میدان میں الٹرا ساؤنڈ کے استعمالات کیا ہیں؟ مختلف بیماریوں کی تشخیص کے لیے الٹرا سونک انسانی جسم کے اندر ٹرانسمیٹر کے ذریعے داخل کی جاتی ہے، یا مختلف اعضاء بافزوں رسولی یا ناسور وغیرہ کے ٹکرا کر واپس لوٹتی ہے۔ ان ریفلیکٹڈ الٹرا سونک ویوز کو ایمپلیفائی کر کے مانیٹر کی اسکرین پر جسم کے اندرونی اعضاء کا عکس حاصل کیا جاتا ہے، جس سے اعضاء میں پیدا ہونے والے نقائص کا مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ زیادہ طاقتور الٹرا سونک استعمال کر کے شریانوں میں جمے ہوئے خون کے لوتھڑوں کا علاج بھی کیا جاتا ہے۔ الٹرا ساؤنڈ سے تھائرائیڈ گلینڈز کی تصاویر لے کر ان کا علاج بھی کیا جاتا ہے۔ سونار سے کیا مراد ہے؟ یہ وہی کویشچن آ گیا جو میں نے اوپر آپ کو بتایا تھا جی۔ تو یہ دیکھیں، یہ 8 مرتبہ آیا ایگزامز میں، تو آپ نے اسے ضرور دیکھنا ہے۔ الٹرا سونک کی مدد سے سمندر کی گہرائی یا سمندر کی تہہ میں پائی جانے والی اشیاء کا پتہ لگایا جاتا ہے۔ اس طریقہ کار کو سونار کہتے ہیں۔ ٹرانسمیٹر سے الٹرا سونک ویوز کو سمندر کی تہہ کی طرف بھیجا جاتا ہے، اور ریفلیکٹ ہونے والی ساؤنڈز کو ریسیور کے ذریعے اکٹھا کیا جاتا ہے۔ الٹرا سونک کے خارج ہونے اور واپس آنے کے دورانیہ کا حساب لگا کر اور پانی میں ساؤنڈ کی سپیڈ استعمال کر کے سمندر کی سطح سے جسم کا فاصلہ ماپا جا سکتا ہے۔ سونار کو مختلف اجسام کی شکلیں اور جسامت کا پتہ لگانے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہے، انسانی کان کا ایئر ڈرم ایک سیکنڈ میں کتنی دفعہ آگے پیچھے وائبریٹ کرتا ہے؟ ایک صحت مند انسان کا کان 20 ہرٹز سے لے کر 20,000 ہرٹز تک کی فریکوینسی کی ساؤنڈ سن سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی کان کا ایئر ڈرم 20 سے لے کر 20,000 وائبریشنز ایک سیکنڈ میں مکمل کر سکتا ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہے، آواز پیدا کرنے والے جسم سے آپ تک کیسے پہنچتی ہے؟ آواز پیدا کرنے والے جسم سے ہم تک کمپریشن اور ریئر فریکشن کے ذریعے پہنچتی ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہے، عورتوں کی آواز مردوں کی آواز سے زیادہ باریک کیوں ہوتی ہے؟ عورتوں اور بچوں کی ساؤنڈ کی فریکوینسی مردوں کی ساؤنڈ کی فریکوینسی سے زیادہ ہوتی ہے، اس لیے بچوں اور عورتوں کی ساؤنڈ باریک ہوتی ہے اور اس کی پچ زیادہ ہوتی ہے، اور مردوں کی آواز بھاری ہوتی ہے اور مردوں کی آواز کی پچ کم ہوتی ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہے، صوتی نگہبانی کے 2 فوائد لکھیے۔ پردے اور قالین کا استعمال گونج ختم کر دیتا ہے اور شور میں کمی واقع ہوتی ہے۔ اسٹیج کے پیچھے ریفلیکٹنگ سطح رکھنے سے ساؤنڈ آسانی سے سامعین تک پہنچتی ہے۔ نیکسٹ ہے، ڈیسیبل اسکیل سے کیا مراد ہے؟ ڈیسیبل اسکیل ساؤنڈ ویوز کے ایمپلیٹیوڈ کی لاگرتھمک پیمانہ پر پیمائش ہے۔ زیرو بیل سے کیا مراد ہے؟ قابل سماعت مدھم ساؤنڈ کی انٹینسٹی WM-2 10-12 ہے، اسے ریفرنس انٹینسٹی یا زیرو بیل کہتے ہیں۔ انسان کان کی قابل سماعت انٹینسٹی کی رینج کیا ہے؟ انسانی کان WM-2 10-12 سے 1 WM-2 تک کی انٹینسٹی کی ساؤنڈ سن سکتا ہے، مگر 1 WM-2 کی ساؤنڈ کان کے لیے تکلیف دہ ہو سکتی ہے۔ جی تو نیکسٹ کویشچن آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، الٹرا ساؤنڈ اور انفرا ساؤنڈ سے کیا فرق ہے؟ ایسی ساؤنڈ جس کی فریکوینسی 20,000 ہرٹز سے زیادہ ہو الٹرا ساؤنڈ، جبکہ ایسی ساؤنڈ جس کی فریکوینسی 20 ہرٹز سے کم ہو انفرا ساؤنڈ کہلاتی ہے۔ تو نیچے انہوں نے کچھ امپورٹنٹ کویشچنز دیے ہوئے ہیں، وہ ہم نے اوپر بھی دیکھ لیے ہیں، لیکن چلو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ ساؤنڈ ویو، ساؤنڈ کی میکینیکل نوعیت کو آپ کے ایک سادہ تجربے سے کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ ساؤنڈ ویوز کی خصوصیات، مندرجہ ذیل کا ساؤنڈ لیول معلوم کیجیے۔ مدھم ترین آواز، پتوں کی سرسراہٹ۔ تو انہوں نے کچھ کویشچنز دیے ہوئے ہیں، تو ان کو ہم نے حل کرنا ہے۔ تو یہ اوپر والے کویشچنز میں ہی ہیں، اگر آپ اوپر والے دیکھ لیں گے تو آپ کو یہ کویشچنز بھی آسانی سے
حل ہو جائیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔